दोस्तों, आज हम दुनिया के एक ऐसे शहर की सैर करने जा रहे हैं जो हमारे तमाम मुसलमानों के नज़दीक इंतहाई मुक़द्दस और मोहब्बत वाला है। आज हम अपने प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा के प्यारे शहर मदीना की सैर करने जा रहे हैं। इससे बढ़कर हमारे लिए कुछ अहम नहीं कि हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा का रोज़ा मुबारक वहाँ मौजूद है। आज की इस वीडियो में हम आपसे मस्जिद नबवी शरीफ मदीना शरीफ की हिस्ट्री, कदीम बाजार, खूबसूरत गांव मदीना शरीफ में खजूरों के बागात, मदीना शरीफ के अरबियों का रहन सहन और अखलाक, उन सब के बारे में आपको आगाह करेंगे। आज की वीडियो इंतहाई अहम है, इसलिए वीडियो को पूरा देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर किया करें। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। मदीना शहर, इस मुक़द्दस शहर को बहुत से नामों से पुकारा जाता है, जैसे मदीना मुनव्वरा जो इसका ऑफिशियल नेम भी है। दोस्तों, ये शहर पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए इंतहाई काबिल एहतराम और मुक़द्दस है, क्योंकि इस शहर में हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा का रोज़ा मुबारक मौजूद है और उसके अलावा बेशुमार ऐसे मकामात मौजूद हैं जो हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात से मंसूब हैं और काबिल एहतराम हैं। मदीना शहर सऊदी अरब का एक शहर है। इस शहर का कल रकबा 599 मुरब्बा किलोमीटर है, यानी 227 मुरब्बा मील। इस शहर की कल आबादी पर नजर डालें तो 2022 की आखिरी मरदम शुमारी के मुताबिक यहाँ 14,11,599 लोग आबाद हैं और मौजूदा आबादी के हवाले से अगर बात करें तो 2025 के मुताबिक मदीना की कल आबादी तकरीबन 16,25,000 है, यानी 1 किलोमीटर के अंदर 2012 लोग आबाद हैं। लेकिन आपको बताता चलूं, ये आबादी सिर्फ यहाँ के अरबी लोगों की नहीं है, बल्कि यहाँ एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी कम्युनिटी की भी है। उनके अलावा फिलिपाइनी, अफ्रीकी, मिस्री, सौरी, लबनानी और यमनी लोग भी आबाद हैं। अक्सरियत यहाँ मजदूरी करती है, जैसे टैक्सी चलाना, लेबर में काम करना वगैरह, और बहुत से लोगों के अपने बिजनेस भी हैं। मोहतरम दोस्तों, ये बात वो तमाम मुसलमान बखूबी जानते हैं जो हज व उम्रा के लिए सऊदी अरब जाते हैं कि मक्का शरीफ के अरबी मदीना शरीफ के अरबियों से मिजाज सख्त हैं। मदीना शरीफ के अरबी अपने मिजाज में नरमी, लहजे में मिठास और हासन अखलाक रखते हैं। ये सब हमारे की मौजूदगी का असर है। अगर हम बात करें मस्जिद नबवी की, जिसे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम सब तज़ीम और अदब की निगाहों से देखते हैं, इस मस्जिद में हमारे नबी का रोज़ा मुबारक मौजूद है। ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। ये एक मुक़द्दस मकाम है और मदीना शहर के क़ल्ब में मौजूद है। ये मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा ज़ियारती मकाम है। दुनिया में मौजूद हर मुसलमान इस मस्जिद में आने के लिए बेकरार है और ये इश्क मोहब्बत की खालिस अलामत है। इस मस्जिद को 1401 सालों पहले कायम किया गया। इस मस्जिद के 10 मीनार हैं जो कि इंतहाई खूबसूरत हैं। यहाँ 10 लाख लोगों की गुंजाइश मौजूद है। ये मस्जिद आका दो जहान की मौजूदगी में शुरू की गई। पहले ये मस्जिद इतनी बड़ी नहीं थी, फिर मुसलमान बादशाहों ने इसे मजीद बड़ा भी किया और खूबसूरत भी बनाया, और आज दिन तक इसे मजीद खूबसूरत बनाने की तैयारियां जारी हैं। सालाना करोड़ों लोग इस मस्जिद की ज़ियारत के लिए आते हैं और हुजूर अकरम के रोज़े मुबारक की ज़ियारत करने आते हैं। मस्जिद नबवी में आने के बाद तमाम मुसलमान रोज़ा रसूल और सुनहरी जालियों के दीदार के लिए बेचैन रहते हैं। फजर की नमाज के बाद रोज़ा रसूल पर सलाम की इजाज़त होती है। इसके बाद असर और इशा की नमाज के बाद सलाम पेश करने की इजाज़त होती है। यहाँ सब इंतहाई अदब व एहतराम से हाज़री पेश करते हैं, बेअदबी का कोई चांस नहीं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे जन्नत अल-बकी की। हुजूर अकरम ने जन्नत अल-बकी के बारे में फरमाया कि जन्नत अल-बकी इस तरह रोशन है जैसे सूरज और चांद ज़मीन को रोशन करते हैं। जन्नत अल-बकी में सबसे पहले दफन होने वाले सहाबी असद बन ज़रारह थे और मुहाजिरीन में हज़रत उस्मान बिन मज़ून थे। जन्नत अल-बकी में हज़रत मोहम्मद के अहले बैत, अब के साहिबजादे, साहिबजादियाँ, अज़वाज मुतहरा, हज़रत इमाम हसन, हज़रत उस्मान गनी और कम्मुहे बेश 10,000 सहाबा इकराम यहाँ मदफून हैं। जन्नत अल-बकी कब्रिस्तान दुनिया के पुराने कब्रिस्तानों में से एक है और मुसलमानों का सबसे पहला कब्रिस्तान है।
مسجد الغمامہ یہ مسجد اسلامی تاریخ کی قدیم ترین مسجد ہے۔ نبی کریم اس مسجد میں عید ادا کیا کرتے تھے۔ اس مسجد کے بالکل پاس حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی کا گھر مبارک بھی ہوا کرتا تھا۔ ایک دفعہ کچھ صحابی اب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی ہمارے علاقے میں بارش کی دعا کریں۔ نبی کریم نے اسی مسجد میں بیٹھ کر بارش کے لیے دعا کی۔ بارش 7 روز تک مسلسل چلتی رہی۔ صحابہ اکرام دوبارہ تشریف لائے اور حضور اکرم سے درخواست کی کہ دعا کیجیے بارش رک جائے۔ تب بھی حضور اکرم نے اسی مسجد میں بیٹھ کر دعا فرمائی تھی اور بارش رک گئی تھی۔ ریاض الجنت مسجد نبوی شریف کا وہ حصہ جو باقی تمام حصوں سے ممتاز ہے۔ یہ حصہ روضہ اور منبر رسول کے درمیان واقع ہے۔ نبی کریم نے فرمایا میرے گھر اور منبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یعنی جنت کا ٹکڑا ہے۔ زائرین اس حصے میں آ کر نماز اور نوافل ادا کرتے ہیں اور یہ تصور ذہن میں رکھتے ہیں کہ وہ جنت کے ایک حصے میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ محترم دوستو، باغ حضرت سلمان فارسی اس باغ کی نبی کریم سے خاص نسبت ہے۔ حضرت سلیمان فارسی غلام تھے۔ آپ کے آقا نے آپ کو آزاد کرنے کی جو شرطیں رکھی تھیں وہ یہ تھی کہ آپ کھجور کے 300 درخت لگائیں اور ہر درخت پر پھل آ جائیں تو میں آپ کو آزاد کر دوں گا۔ اپنے نبی کریم کو بتایا تو نبی کریم نے یہاں 300 درخت لگائے۔ معجزہ یہ ہوا کہ درخت بڑے بھی ہوتے گئے اور پھل بھی لگتا گیا، لہٰذا پھر شرط پورا ہونے پر حضرت سلیمان فارسی کو آزاد کروا لیا گیا۔ تب سے آج دن تک یہ باغ حضرت سلیمان فارسی کے باغ کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں بے شمار کھجور کے سٹال لگتے ہیں۔ زیارات کے لیے آئے مسلمان اپنے گھر والوں کے لیے یہاں سے کھجور لے کر جاتے ہیں۔ محترم دوستو، مسجد قباء یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ جب حضرت محمد مکہ سے مدینہ شریف تشریف لائے تو اپنے اس مقام پر قیام فرمایا اور مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ اس مسجد میں جو بھی مسلمان 2 رکعت نفل ادا کرتا ہے اسے مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ جب بھی مدینہ شریف جائیں تو یہاں ضرور آ کر 2 نفل ادا کریں۔ مسجد نبوی شریف سے مسجد قباء تک کا آپ پیدل سفر بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے گورنمنٹ نے پراپر ایک پیدل ٹریک بھی بنایا ہوا ہے۔ مسجد قبلہ 3 اس مسجد کے معنی 2 قبلہ والی مسجد کے ہیں۔ نبی کریم جب مکہ شریف میں تھے تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ جب آپ مدینہ شریف تشریف لائے تو اللہ رب العزت کی ذات نے آپ کو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دیا، لہٰذا آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے، مگر آپ کے دل کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جائے۔ پھر ایک دفعہ ظہر عصر کے وقت نماز کی حالت میں اپنا چہرہ مبارک بیت المقدس سے پھیر کر خانہ کعبہ کی طرف کر لیا تھا۔ اس دن ایک ہی نماز 2 قبلہ کی طرف رخ کر کے ادا کی گئی تھی، اسی لیے اس مسجد کا نام قبلہ 3 رکھا گیا، یعنی 2 قبلہ والی مسجد۔ دوستو، مدینہ میوزیم عمر بن خطاب روڈ کے نزدیک موجود یہ میوزیم مدینہ میوزیم کہلاتا ہے، جسے 1983 میں بنایا گیا، جس کے اندر مدینہ شہر کی تاریخ اور پرانے ورثے کو دکھایا گیا ہے۔ اس میوزیم میں مدینہ منورہ سے متعلق نایاب تصویر سر قدیمہ کے ذخیرے اور بصری گیلری دکھائی گئی ہے۔ اس میوزیم میں تقریباً 2000 نایاب نمونے رکھے گئے ہیں۔ یہاں قدیم وقت کا مدینہ شریف دکھایا گیا ہے۔ زائرین یہاں کا وزٹ ضرور کرتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ قرآن مجید مدینہ شہر میں چھاپا جاتا ہے۔ یہاں موجود فہد پرنٹنگ پریس دنیا میں سب سے زیادہ قرآن مجید پرنٹ کرتا ہے۔ یہ پریس 1985 میں شروع کی گئی تھی۔ یہاں 200 سے زیادہ زبانوں میں قرآن مجید پرنٹ کیا جاتا ہے۔ دوستو، مدینہ منورہ کا موسم اور آب و ہوا گرمیوں میں انتہائی گرم ہوتی ہے اور 2 مہینے ٹھنڈی ہوئے اور پھر تھوڑی سی سردی پڑتی ہے۔ مدینہ منورہ مسجد نبوی شریف میں دنیا کے سب سے بہترین اور بڑے ایسی لگائے گئے ہیں۔ یہاں پر گرمیوں میں بھی فرش ڈینڈا ہوتا ہے۔ مدینہ شہر میں شادیاں انتہائی دھوم دھام سے کی جاتی ہیں۔ روایتی لباس اور ہاتھ میں تلوار پکڑ کر رقص کیا جاتا ہے۔ کھانوں میں مٹن مدفون، لحم مدفون، ہرسا، قہوہ گاوو اور کھجوریں، ان سب کا اہتمام ہوتا ہے۔ عربی حضرات خوب جم کر کھاتے ہیں۔ یہ لوگ ہاتھ سے کھانا پسند کرتے ہیں۔ مسجد نبی شریف میں
حج کے دنوں میں اور عام دنوں میں اللہ کی رحمت بے شمار کھانے پینے کا سامان بانٹا جاتا ہے، خاص طور پر رمضان المبارک کے روزوں میں کھلا سامان لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ دوستو، اب ہم بات کریں گے مقام بدر کی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں مسلمانوں کا پہلا غزوہ یعنی غزوان بدر ہوا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کفار کی تعداد 3 گنا زیادہ تھی، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں نے اپنی یہ پہلی جنگ فتح کی۔ اللہ رب العزت کی ذات کی مدد سے مسلمان فتح گئے۔ اس جنگ میں ایک مسلمان 5 کافروں کو قتل کر رہا تھا۔ ابو جہل بھی اسی جنگ میں قتل ہوا تھا۔ بیر روحا یہاں وہ کون بھی موجود ہے کہ جب نبی کریم صحابہ اکرام کے ساتھ بدر کی طرف جا رہے تھے تو اس کنویں سے پانی پینا چاہا، مگر اس کنویں کا پانی کڑوا تھا۔ نبی کریم نے اس کنویں میں اپنا لعاب ڈالا تو پانی میٹھا ہو گیا، پھر سب نے پانی نوش فرمایا۔ نبی کریم جب بھی سفر سے واپس آتے تو یہاں قیام فرماتے اور اس کنویں کا پانی نوش فرماتے۔ مقام احد مسلمانوں کا 3 ہجری میں دوسرا بڑا غزوہ بھی احد پہاڑ کے نزدیک ہوا، جس میں بہتر صحابہ اکرام کی شہادت ہوئی۔ حضرت امیر حمزہ بھی اسی غزوہ میں شہید ہوئے تھے۔ نبی کریم کے دندان مبارک بھی اسی غزوہ میں شہید ہوئے۔ جب صحابہ اکرام کو دفنانے کے لیے جنت البقیع کی طرف لے جانے لگے تو احد پہاڑ رونے لگا۔ احد پہاڑ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ان کو میرے دامن میں ہی دفنا دیجئے۔ نبی کریم نے فرمایا، روز قیامت احد پہاڑ جنت کے دروازے پر جنتیوں کا استقبال کرے گا۔ احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں احد پہاڑ سے۔ شہر مدینہ میں تعلیم اور میڈیکل کا شعبہ انتہائی زبردست ہے۔ مدینہ یونیورسٹی شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے جہاں ہزاروں لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ مدینہ شہر کے پرانے اور قدیم بازار انتہائی خوبصورت اور حجوم والے ہیں۔ سارا سال یہاں غیر ملکی لوگوں کا حجوم رہتا ہے۔ لوگ اپنے لیے اور اپنے پیارے گھر والوں کے لیے اچھی خاصی یہاں سے شاپنگ کرتے ہیں اور پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور تمام دنیا کے ان ممالک میں سینڈ کرتے ہیں جہاں پر ان کی فیملیز موجود ہوتی ہیں۔ تو محترم دوستو، اس ادب والے شہر میں جانا، اس کا احترام کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اگر جانے انجانے میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو میں اپنے اللہ رب العزت کی ذات سے معافی کا طلبگار ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔